کا ترجمہ ہے، غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی سوچ میں، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہاں تم جلد جان لو گے، پھر ہاں تمہیں اپنی کوششوں کا انجام جلد معلوم ہو جائے گا۔ اگر تم یقین اور جانتے ایسا ہرگز نہ کرتے۔ تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کو، پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تبرکل میں نے قرآن پاک سامنے رکھ کے سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ تکاثر تھوڑی سی وقت میں اس کی پہلی آیت کریمہ پر چند کلمات آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور التجا ہے اس سورہ کے سبق کو ہمیں یاد کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، کثرت نے تمہیں۔ یہاں جو تفسیر میں معنی بیان ہوا ہے اور جتنی بھی دوسری تفاسیر میں بھی زیادہ مال کی کثرت مراد دیا گیا ہے، لیکن اس معنی کو مراد ظاہری معنی کو کرنا پڑتا ہے۔ مال کی کثرت صرف نہیں بلکہ کسی قسم کی بھی کثرت، اس نے تمہیں غافل کر دیا۔ اور غافل کس سے کیا؟ اس سے جو اس ساری کائنات کا خالق اور مالک تھا، اور ہر چیز ہر کثرت سے وہ بڑی عظمت والا تھا۔ یعنی جتنی بھی کثرت تھی، خواہ وہ تمہارے پاس دولت کی کثرت ہے، خواہ تمہارے پاس جائیداد کی کثرت ہے، خواہ تمہارے پاس اولاد کی کثرت ہے، خواہ تمہارے پاس اقتدار کی، شوکت کی، سطوت کی، جتنی بھی کثرتیں ہیں وہ سب کثرتیں مراد ہیں۔ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم نے کثرت پر غرور کیا، کثرت نے تمہیں غفلت میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ اتنے تم غافل ہوئے کہ یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی تھی اس میں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کی اور غفلت میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ موت نے تم کو آ لیا اور تمہاری روح جو ہے اس جسم سے نکل گئی۔ وہ جسم جو خالی جو ہے وہ اگر باہر رہ جائے تو گیدڑوں اور جانوروں اور درندوں کی خوراک ہے، اس جسم کے لیے تو ساری زندگی کوشش کرتا رہا اور اس جسم کو مہیا کرنے کے لیے تو کثرت سے چیزیں اکٹھی کرتا رہا، مال جمع کرتا رہا، جائیدادیں بناتا رہا۔ یہ نہیں دیکھا یہ مال آ رہا ہے کس راستے سے آ رہا ہے، حرام راستے سے آ رہا ہے، حلال راستے سے آ رہا ہے، جبر سے آ رہا ہے، ظلم سے آ رہا ہے،
چوری کے راستے سے آ رہا ہے، ڈاکہ مار کے لا رہا ہوں، جیسے بھی ہے فراڈ کر کے لا رہا ہوں، دھوکہ کر کے لا رہا ہوں، اپنا ضمیر بیچ کے لا رہا ہوں، ایمان بیچ کے لا رہا ہوں، غیرت بیچ کے لا رہا ہوں، کوئی پرواہ نہیں کی، تو جمع کرتا رہا اقتدار کے حصول کے لیے، یہ پرواہ نہیں ہوئی کہ تو دھوکہ کر رہا ہے، اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے، اپنے دین سے دھوکہ کر رہا ہے، اپنے اللہ سے دھوکہ کر رہا ہے، اپنے ملک سے دھوکہ کر رہا ہے، اپنی ملت سے دھوکہ کر رہا ہے، غیر کے سامنے دامن پھیلا رہا ہے۔ تجھے چاہیے تھا اقتدار، تجھے چاہیے تھی دولت، وہ جو تو نے اس زندگی میں حاصل کی، اور اس کثرت پر تو بھروسہ کرتا رہا۔ یاد رکھ یہ دنیا میں کثرت کا مال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ہے کہ انسان تین چیزوں کے ساتھ دنیا کی زندگی میں محبت کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ان کا پیچھے چلتا ہے۔ ان میں سے ایک مال ہے، ایک اس کی اولاد ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کا کردار اور عمل جو کچھ وہ کماتا ہے۔ تو دو چیزیں اس کے مرنے کے بعد یہاں باقی رہ جاتی ہیں، اور ایک ہے جو اس کے ساتھ جاتی ہے، ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اولاد پیچھے رہ جاتی ہے مرنے کے بعد، مال پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن اس بندے کا عمل اور کردار جو ہوتے ہیں دنیا میں جو اس نے اختیار کیا ہوا ہوتا ہے، جو سیرت چھوڑی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ آخرت میں بھی باقی جاتی ہے، اور آخرت میں وہ سیرت، وہ کردار، وہ عمل دوستو اپنی زندگیوں کو اچھے اعمال سے سنوارو، اور کبھی بھی تکاثر پر اور کثرت پر وہ تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کرے۔ اس کی نفی قرآن پاک میں اس طرح کی کہ حنین میں صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ خیال ہوا کہ آج کفار ہمیں کس طرح شکست دے سکیں گے، آج کفار ہمیں کس طرح شکست دے سکیں گے کہ جب ہم تھوڑے سے تھے بدر میں تب تو ہم نے ان کو مارا تھا، جب ہم تھوڑے سے تھے احد میں تب تو ہم نے ان کو مارا تھا، جب ہم تھوڑے سے تھے خندق کے موقع پر تب تو ہم نے ان کو بھگایا تھا، آج تو ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، آج کون ہے جو ہمیں شکست دے سکے گا؟ تو میرے اللہ کو اپنے محبوب رسول کے محبوب غلاموں کی یہ چیز بھی پسند نہیں آئی، اور اس پر سختی سے اظہار فرمایا، اور اس جنگ میں پٹوایا صحابہ کرام کو، ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے، ہزاروں صحابہ کرام زخمی ہوئے، اور پھر فرمایا کہ بدر میں جب تم تھوڑے تھے اس وقت تمہیں اپنے تعداد پر بھروسہ نہیں تھا، اس وقت اگر تمہیں بھروسہ تھا اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا، احد کے میدان میں جب تم تھوڑے تھے اس وقت تمہیں اپنی کسی کثرت پر بھروسہ نہیں تھا، اس وقت تمہیں بھروسہ تھا تو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ خندق میں جب دشمن تم پر چڑھ دوڑا تھا، سارے عرب قبائل متحد اور متفق ہو کر، اس وقت تمہیں اپنی کسی دولت، کسی طاقت، کسی تعداد پر بھروسہ نہیں تھا، اس وقت تمہیں بھروسہ تھا اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ جب حدیبیہ کے موقع پر 1400 کی تعداد اپنے آقا کے ہاتھ پر بیعت کر رہی تھی عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، اس وقت تو تمہیں اپنی جو ہے وہ کسی دولت کی کثرت پر اور کسی تعداد کی کثرت پر، کنہیں ہتھیاروں پر جو ہے وہ بھروسہ اور اعتماد نہیں تھا، اس وقت تو تمہیں اللہ کی مدد پر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ آج تمہیں کثرت تعداد پر بھروسہ ہو گیا، آج تمہیں اپنی تعداد پر بھروسہ ہو گیا، اپنے ہتھیاروں پر بھروسہ ہو گیا۔ تو جو ہتھیاروں پر بھروسہ کرے گا، جو تعداد پر بھروسہ کرے گا، اس کا یہ انجام میں کراؤں گا، اس کا یہ انجام میں کراؤں گا کہ کم تعداد والوں سے تمہیں پٹوا دوں۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، صحابہ کرام کی بھی کثرت مال پر ایک ذرا سا اس کو کیا کہنے کہ کیا کہنا، اس کو گنتی میں شمار کرنا، صحابہ کرام کے ساتھ وہی لفظ، اس کو گنتی میں شمار کرنا کہ آج ہماری تعداد کثرت میں ہے، کون ہمیں شکست دے سکے گا؟ میرے اللہ نے سخت کا پسند فرمایا، اور قرآن پاک میں رہنمائی فرما دی۔ براہ راست تو یہ صحابہ کرام کی رہنمائی تھی، لیکن قیامت تک آنے والے ہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کی رہنمائی تھی کہ کبھی کثرت پر بھروسہ نہ کرنا اور کبھی کثرت سے خوف میں مبتلا نہ ہونا، کبھی قوت پر، اپنی ظاہری قوت پر بھروسہ نہ کرنا اور کبھی کسی ظاہری قوت کے دباؤ میں نہ آنا، کبھی اپنے ہتھیاروں پر بھروسہ نہ کرنا اور کبھی کسی کے ہتھیاروں کا خوف دل میں لانا۔ اگر تمہارے دل میں بھروسہ ہو کسی کی
ذات پر تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو، اور اگر تمہارے اندر ڈر ہو کسی ذات کا تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا ڈر ہو، اور اگر تمہارے اندر خوف ہو کسی کا تو اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دبا نہیں سکے گی۔ ایک سجدہ حسین کی تاثیر دیکھیے، مٹے گئے جدید سبھی کربلا کے بعد، پھر اگر تمہاری جسم کی دھجیاں اڑ جائیں گی، پھر اگر تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر تمہارے جسم کو اگر گھوڑوں کے سموں کے پیچھے پامال بھی کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی تیرا کردار باقی رہے گا قیامت تک کے لیے۔ آنے والے، اسراء پر چلنے والے، قربان گاہ سجانے والے، ہر قافلے کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر ملت کے لیے تیرا کردار عظیم بن کے رہ جائے گا، مثال بن کے رہ جائے گا۔ تو یہ کب ہے؟ جب تمہارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوگا، جب تمہارا ایمان صرف اللہ کی ذات پر ہوگا، جب تمہارے اندر ڈر صرف اللہ کا ہوگا، جب تم اللہ سے رحمت کے امیدوار بنو گے تو پھر یہ منظر تمہیں ملے گی۔ لیکن آج ہم نے اللہ سے، پچھلے دنوں ایک ٹی وی پر میں مذاکرہ سن رہا تھا، اس میں ایک بہت ہی مفکر صاحب تشریف لائے اور وہ بک بک کرنے لگے کہ مسلم پاکستانیوں نے ابھی اپنی کوئی منزل ہی نہیں چنی، ابھی کوئی راستہ ہی نہیں چنا۔ کبھی کوئی اسلامی آ جاتا ہے کہ یہ اسلام کے لیے بنائی گئی تھی، کبھی کیا قائد اعظم نے تو اس کو جمہوری سیکولر سٹیٹ بنایا تھا۔ تو میں نے سوچا دماغ میں کہ قائد اعظم نے اگر تو بنایا ہی نہیں تھا، مطالبہ ہی کیا تھا؟ پھر اگر سیکولر ہونا تھا تو پھر تو جہاں ہندو ہے وہاں ہم بھی رہتے، 45 کروڑ اکٹھے ہوتے، پھر علیحدہ پاکستان بنایا گیا تھا، بنایا اس پر گیا تھا، پاکستان کو ہندوستان سے علیحدہ اس بنا پر کیا گیا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو نظریہ پیش کیا تھا انگریز کے سامنے کہ ہم کیوں جدا قوم ہیں، اس لیے کہ ہماری تہذیب ہندو کی تہذیب سے جدا ہے، ہمارا تمدن ہندو کے تمدن سے جدا ہے، ہمارا عقیدہ توحید ہندو کے عقیدہ حجاب سے جدا ہے، ہمارا نظریات ہندو کے نظریات سے جدا ہے، ہمارا کردار ہندو کے کردار سے جدا ہے، ہمارا کوئی اس کے ساتھ اشتراک نہیں ہے۔ اور وہ کیا تہذیب تھی ہماری، وہ کیا تمدن تھا ہمارا، وہ تمدن تھا جو دہلی سے نہیں، جو مدینہ سے جس کی شاخیں، وہ تہذیب تھی جو مکہ کی گھاٹیوں سے ہمیں ملی تھی، وہ تہذیب تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا پر چلنے والے صحابہ کرام ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ نہیں ہندوستان کا کوئی بڑے سے بڑا چودھری یا راجہ مہاراجہ چھوڑ کر گیا تھا، اس تہذیب کے ساتھ تعلق توڑ دیا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر یہ کیا بک بک لگائے رکھتے ہیں ہمارے لیڈران کرام کے قائد اعظم نے۔ لیکن اگر قائد اعظم یہ کہتے بھی تو یاد رکھو دوستو، ہم نے قائد اعظم کو رسول اللہ نہیں مانا، قائد اعظم ہمارے لیڈر ہیں، ہم نے علامہ اقبال کو رسول اللہ نہیں مانا، ہم نے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رسول اللہ مانا ہے۔ ہم اگر ایمان لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ ہمارے لیے حجت اور اللہ کا فرمان اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ان فرمان کے مقابل میں اگر ابو بکر صدیق کا فرمان بھی آ جائے گا تو ہمیں تو اس کو بھی ترک کرنے کا حکم ہے، ہمیں تو اس کو بھی ترک کرنے کا حکم ہے۔ کہ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی مسند پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے میرے آقا کے غلاموں، جب تک مجھے تمہارا امیر بنایا گیا ہے، میں خلیفۃ الرسول ہوں، جب تک میری گردن میں اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا اطاعت کا قلادہ رہے گا، تمہاری گردنوں پر میری اطاعت کرنا واجب ہوگا، اور جب میری گردن سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا قلادہ نکل جائے گا تمہاری گردنیں میری اطاعت سے خالی ہو جائیں گی۔ یہ وہ معیار ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے ٹھہرایا تھا۔ تو اگر کوئی اور بڑی سے بڑی ہستی قائد اعظم تو قائد اعظم، اگر مجدد الرسالی بھی اس کے خلاف کچھ ہیں، اگر داتا گنج بشیر فرض مان یہ فرضی باتیں، مگر وہ ہستیاں تو کیسے چل، میں فرض کر کے کہہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر، عمر فاروق، داتا گنج بشیر دہلی، ان کی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو ہمارے لیے ترک کرنے کا حکم ہے۔ امام ابو حنیفہ کا خود فرمان ہے کہ جب بھی میرا قول تمہیں میرے قول کے مقابلے میں، تمہیں میرے فتویٰ کے مقابلے میں، جب بھی تمہارے سامنے حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو میرے فتویٰ کو چھوڑ دیا کرو، میرے قول کو ترک کر دیا کرو اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا کرو۔ ان ہستیوں کا یہ حکم ہے ہمارے لیے۔ تو
یہ کیا عجوبہ بنا رکھا ہے. ایسے مفکرین آتے ہیں اور اپنے لیکچر دے کے قوم کو بےایمان کرتے ہیں, قوم کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں. نئے نظریات. یاد رکھیے گا ہمارا ایک ہی نظریہ ہے, یہ پاکستان بنایا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا تھا, اور لا الہ الا اللہ کہنے سے ہی ہندو سے ہماری تہذیب جدا ہو جاتی ہے. لا الہ جب ہم کہتے ہیں تو دوسری تمام تہذیبوں سے, دنیا کی دوسری تمام قوموں سے اور خصوصاً مشرک قوموں سے ہمارا طریقہ زندگی بالکل جدا ہو جاتا ہے. صرف لا الہ کہنے سے, لا الہ کہنے سے ہم ان کی نفی کرتے ہیں, اور الا اللہ کہنے سے اپنے معبود کا اثبات کرتے ہیں. لا الہ کہنے سے ان کے معبودوں کی نفی کرتے ہیں, اور الا اللہ کہنے سے اپنے معبود برحق کا اثبات کرتے ہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے کہہ دینا, اس کا اعلان کر دینا ہی ہر دو قوموں کی, ہر دو ملتوں کی تہذیبوں کو جدا کر دیتا ہے. ان کی ہماری تہذیبیں جدا ہیں, ان کے ہمارے, اور تہذیب کس وجہ سے جدا ہے کہ ان کا ہمارا عقیدہ جدا ہے, ان کا ہمارا ذکر جدا ہے, ان کے ہمارے نظریات جدا ہیں, ان کا ہمارا طرز فکر جدا ہے, طرز زندگی جدا ہے, اعمال جدا ہے, کردار جدا ہے. آج اگر ہم پھٹکے ہوئے ہیں رائے حق سے, آج اگر ہمارے اعمال ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں, آج اگر ہمارے اعمال ان کے اعمال جیسے ہیں, تو یہ ہمارے نظریات کی یا ہمارے بیسک عقائد کی بیسک ان کی کوتاہی نہیں ہے, کہ ہماری کوتاہی ہے. ہم نے اپنے عقیدے پر, ہم اپنے نظریہ پر, ہم اپنے دستور زندگی پر, ہم اپنے راہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول سے ہمارے لیے متعین فرمائی تھی, ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے, اس سے بھٹک گئے ہیں, اس سے بدک گئے ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہے. کیا مشائخ ہیں تو وہ اپنے مریدوں سے جو ہے وہ نذرانے وصول کرنے بھی لگے ہوئے ہیں. علماء ہیں وہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ فنڈ ہمیں ملے اور ہم بڑے بڑے خوشنما درسے بنا دیں, بیچ میں کچھ ہو یا نہ ہو. دوسرے دنیا دار لیڈر ہیں, وہ تو حرام حلال طریقے سے کوئی جانتے نہیں ہے, کروڑوں نہیں اربوں کھربوں ڈالر ہمارے پاس ہو, سوئس بینک میں ہو, فلاں بینک میں ہو, باہر ہو, اندرون ملک ہو, ہر جگہ ہمارے اثاثے ہو, خواہ وہ قوم کی, ملت کی ضمیر کو, ایمان کو, غیرت کو, اس کی سلامتی کا سودا کر کے ہمیں ملے, تب بھی ہمارے پاس مال کی کثرت ہونی چاہیے, اقتدار کی کثرت ہونی چاہیے, شوکت و سطوت کی کثرت ہونی چاہیے. یاد رکھیے گا دوست, یہ شوکت, یہ سطوت, اس کی کثرت, یہ مال کی کثرت, جس جان کے لیے تو یہ سب کچھ حاصل کر رہا ہے, اس جان نے بھی مر جانا ہے. آج ہمارا مجمع نظر کیا رہ گیا ہے کہ معیار زندگی بلند ہو, خواہ معیار انسانیت کڑے میں جا پڑے, معیار زندگی کو بلند کرنے کے پیچھے لگے ہو, معیار انسانیت کا خیال ہی نہیں, معیار اسلام کا خیال ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کیا معیار مقرر فرمایا ہے, ایک ہمارے دین کی بنیاد پر, اور دوسرا اشرف المخلوقات انسانیت کا معیار, اس معیار کی جانب ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. اور زندگی کا معیار ہم نے کپڑوں میں بنایا ہوا ہے, ہم نے جو ہے وہ گاڑیوں میں بنایا ہوا ہے, ہم نے کوٹھیوں میں بنایا ہوا ہے, مربع بنانے میں اور جائیدادیں بنانے میں اور بینک بیلنس بنانے میں. اس کو ہم نے معیار زندگی بنایا ہوا ہے کہ ہم جہاں چاہیں, جیسے چاہیں, جس طرح چاہیں خرچ کرتے پھرے. تو یاد رکھو, یہ تصور کسی پیر کا ہو, یہ تصور کسی عالم کا ہو, یہ تصور کسی سیاسی لیڈر کا ہو, کسی مرید کا ہو, کسی مقتدی کا ہو, یہ تصور رکھنا یہ حرام ہے کہ ہمارے ہم جو ہے وہ کثرت کو اکٹھا, کثرت کے ساتھ ہر چیز کو اکٹھا کریں, اور وہ کثرت جو ہمیں اپنے اللہ سے غافل کر دے, ہمارے دین سے ہمیں غافل کر دے, ہمارے رائے حق سے ہمیں غافل کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, کہیں وہ لوگوں کی عبادت نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بلا دیا تھا, اور اللہ نے پھر ان کو بلانے کی کیا سزا دی کہ وہ خود فراموش بھی بن گئے, خدا فراموش بھی بن گئے, وہ اپنے آپ کو ہی بلا بیٹھے, انہیں اپنا ہی کوئی ہوش نہ رہا. یاد رکھیے گا دوستو, یہ زندگی خالی ہے, اس کا ہم نے ایک ایک لمحے کا, اس کے اٹھنے بیٹھنے کا, سونے جاگنے کا, کھانے پینے کا, کمائی کرنے کا, دن گزارنے کا, رات گزارنے کا ہم سے محاسبہ ہونا ہے, اور ہم نے اس کا حساب دینا ہے. کس کو دینا ہے؟ اپنے اللہ کو دینا ہے. وہ چھوٹے سے افسر کو جب اس کے سامنے وہ آپ سے جواب طلبی کرتا ہے تو آپ کانپتے ہوئے جاتے ہیں. آپ ایک ایسے جو آپ کو بلا لے آپ کانپتے ہوئے جاتے ہیں, ایک وزیر آپ کو بلا لے آپ
چاہتے ہیں کہ اب وزیر سے ہم کیسے بات کریں گے، وہ حاکم الحاکمین، اس کی بارگاہ میں جانے کا کوئی ہوش نہیں، تو اس کے پاس سامنے جانا ہے، اور وہاں ہمارے اوپر گواہ کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک تشریف فرما ہوں گے گواہ کی صورت میں ہم پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم گواہ بنو قوموں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ بنے تم پر، رسول گواہ بنے تم پر، ہم پر گواہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما موجود ہوں گے، حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور خود اللہ تعالیٰ ہم سے محاسبہ کر رہے ہوں گے۔ دوستو جان لو، سوچ لو، سمجھو، غور کرو، فکر کرو، کیا اس وقت خالق الاسلام اپنا محاسبہ پیش کر سکے گا اپنے اللہ کے سامنے؟ اپنی زندگی کے 9 سال کا اجمل رضا اپنا محاسبہ پیش کر سکے گا اپنے اللہ کے سامنے؟ حسنین اپنے اعمال کے بارے میں جواب دے سکے گا اپنے اللہ کے سامنے؟ اگر جواب دے سکنے کی ہمت ہے تو پھر جیسے جی چاہو زندگی گزارتے پھرو، پھر جیسے جی چاہو کثرت جمع کرتے پھرو، لیکن یاد رکھو اگر اس کے سامنے پیش ہونے کی، اس کے سامنے جواب دینے کی، اس کے سامنے حساب دینے کی ہمت نہیں ہے تو آؤ اپنے آپ کو محدود کر لو، زندگی میں کفایت پیدا کر لو، زندگی میں کفایت پیدا کر لو، اپنی سوچوں کے دھاروں کو بدل دو، اپنے نظریات اور عقائد کے اور اعمال کو بدل ڈالو، کس کے مطابق؟ اپنے اللہ کی رضا کے مطابق اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق۔ یاد رکھیے گا دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آؤ، اور وہ سچا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے جو اللہ نے آپ کے لیے ٹھہرایا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے آپ کے لیے متعین جس راستے کو فرمایا ہے۔ کسی نے کہا تھا أَنْتَ لِلْمَالِ وَأَنْتَ لِلْمَالِ إِذَا أَسْقَطَهُ، جب تو نے مال کو جمع کیا تو تو مال کے لیے ہے، تو نے مال کو جمع کر کے رکھا، فانت للمال، تو مال کے لیے ہے، والمال لگا اذا انفقته، اور جب تو نے اس کو جدا کیا، خرچ کیا، فالمال لگا، پھر مال تیرے لیے ہے۔ اب اپنی زندگیوں میں دیکھ لو کہ آپ مال کے لیے بنتے ہو یا مال کو اپنے لیے خدمت گزار بناتے ہو، یعنی مال کی خدمت یا کسی بھی قسم کی دنیا کی کسی چیز کی، اس کی خدمت کے لیے تم ہو یا وہ تمہاری خدمت کے لیے؟ اگر اس کی خدمت کے لیے تم ہو پھر جیسے جی چاہے زندگی گزارتے پھرو، اگر وہ تمہارے لیے ہے تو یاد رکھو تم کس کے لیے؟ تم اللہ کے لیے، تو تمہاری ہر چیز اللہ کے لیے۔ اِنَّا لِلَّهِ، ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کے ضائع ہونے پر، کسی چیز کی ضائع پر، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے اور اس کی جانب لوٹ کے جانا ہے۔ تو ہم نے جب ہماری چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کے ہیں، تو ہماری جو ظاہری ملکیت میں دنیا میں چیزیں وہ بھی اس کی ہے، ہماری جان بھی اس کے لیے اسی کے پاس جانی ہے۔ یاد رکھو دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت نے غافل کر دیا اپنے اللہ کی یاد سے، تمہیں کثرت نے غافل کر دیا، تمہیں دنیا کی زندگی نے، دنیا کی عیاشیوں نے، دنیا کی آرام طلبیوں نے، دنیا کے سکون نے، دنیا کے سکھ نے، دنیا کی عیش نے۔ یاد رکھے دوستو، قارون تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ، اسرائیل کی روایت ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون گزرا ہے، بہت زیادہ بھوکا تھا، بھوکا لگا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو کہ مجھے مال دے، بہت زیادہ دے، میں اس کی راہ میں خرچ کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مختصراً، اس آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ نے لاج رکھ لی، اور اتنے جو ہے وہ اس کو عطا ہوا مال قارون کو کہ اس کے اونٹ جو تھے وہ خزانہ، جب وہ چلتے تھے تو خزانے کی چابیوں کے لیے اونٹ مہیا کیے جاتے تھی، قطار پوری اٹھ ہوتی، جہاں اس کا خزانہ جمع ہوتا تھا ان کی چابیاں جو تھی ان کے لیے پورا اونٹ کی قطار لگی ہوتی تھی، وہ جو وزن اٹھاتے تھے چابیوں کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو کہو جو تم نے وعدہ کیا تھا اللہ نے پورا کر دیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ جب موسیٰ علیہ السلام
تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کا کیا کمال ہے موسیٰ، یہ تو میں ناپ تول کے اصولوں سے واقف تھا، میری اپنی چستی تھی، میری اپنی چالاکی تھی، میری اپنی ہوشیاری تھی، یہ میرے کاروباری جو ہے وہ اونچ نیچ کو میں سمجھتا تھا، میں نے تو کاروباری اونچ نیچ کو سمجھتے ہوئے یہ کمایا تھا، اللہ کا کیا کمال ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا زمین کو، اے زمین قارون کو اس کے خزانوں سمیت اپنے اندر چھپا دے۔ زمین پھٹ گئی اور قارون خزانوں سمیت اس میں دھس گیا، یہ تاریخی واقعہ بھی ہے، عملاً وہ دھس گیا اور آج تک نشان عبرت بنا ہوا ہے ہر دولت پرست کے لیے اور ہر تکاثر پر کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے غافل ہو جانے والے کے لیے کہ یہ دولت اتنی اس کی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین شک ہوئی اور اس دولت اس مالک اپنے مالک سمیت زمین میں دھس گئی، دنیا سے بھلا ہو گئی۔ یہ دیکھیں جو زلزلہ 2 سال پہلے آیا تھا، یہ ہمارے اعمال کی کوتاہیوں کا نتیجہ۔ اللہ رب العزت نے ذرا سا ہلایا، جھٹکا دیا ایک فرشتے نے، تھوڑا سا، جس طرح درخت، آپ تو شہر میں رہنے والے ہیں، ہم دیہاتوں میں رہنے والے، جب بیری پکتی ہے نا تو ہم تھوڑا سا وہ چھوٹی جو شہر ان کو ہلاتے ہیں، اوپر سے بیر گرتے ہیں اور پھر ان کو چپ چپ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا ہلاتے ہیں، ذرا زیادہ ہلاتے تو زیادہ گرتے ہیں اور پھر چھوٹے بھی گرتے ہیں، تھوڑا سا ہلاتے ہیں تاکہ پکے گئے جو ہیں وہ جو سرخ ہو چکے ہو، جو پک چکے ہو، لذیذ ہو، وہ تو تھوڑا سا ہلایا گیا بھی، اگر پوری تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، پتہ نہیں اس زمین پر کوئی زندہ بھی رہتا کہ نہیں، تھوڑا سا جھٹکا دیا اور بالا کوٹ سے لے کر وہاں سے بھی آگے سے لے کر منگول اسوات سے لے کر کشمیر اور کشمیر تک ایک پوری پٹی ہے درمیان میں پہاڑی علاقے کی، اس میں پوری میں ہلچل مچ گئی اور ہزاروں انسان ہے وہ دن کے وقت زندہ بن گئے اور شہید ہو گئے، اللہ کا ان میں خدمت کرتے ہوئے، اور وہ مال و اسباب، وہ جو جائیدادیں، وہ جو مکانات وہاں تعمیر کی ہوئے تھے، آپ تو شاید اس علاقے میں گئے نہیں ہو، وہاں کے ایک ایک گھر کے لیے حکومت، جہاں ایک ایک 2 گھر ہوتے ہیں، وہاں اکٹھی آبادیاں نہیں ہوتی، جہاں ایک گھر کی ہے وہاں بھی واٹر سپلائی پہنچی ہوئی ہے اور بجلی پہنچی ہوئی ہے، ایک گھر کے لیے علیحدہ لائن جا رہی ہے بجلی کی، وہ کوئی عیاشی، کوئی آرام، کوئی چیز ان کو کام نہیں، ذرا سا جھٹکا لگا زمین کو، وہ سب کچھ زمین بوس ہو گیا۔ یاد رکھو دوستو، ایک ذرا سے جھٹکا لگنے کی دیر ہے، سب کچھ زمین بوس ہو جائے گا۔ اس وقت سے پہلے اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھک، کیونکہ اس کے سامنے جھکنا دنیا میں تجھے بلند کر دے گا، اس کے سامنے جھکنا دنیا میں تجھے سر بلند کر دے گا، اس کے سامنے اطاعت کرنا دنیا کو تمہارا مطیع بنا دے گا، اور جب تک اس کے سامنے اطاعت ہم نہیں کرے گا تو پھر یاد رکھ ذلت، عدوان، رسوائی، تباہی، ہلاکت اور بربادی تیرا مقدر ہے اور مقدر بنتی چلی جائے گی۔ تو 300-400 سال سے تو جو ذلیل ہو رہا ہے دنیا میں، تو اس لیے کہ اتحاد کا دامن چھوڑا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی، ایک دوسرے پر لان تان کی، ایک دوسرے کو کافر، مشرک اور بے ایمان بناتے رہے، بدعی اور مشرک بناتے رہے، کافر اور گستاخ بناتے رہے، ایک دوسرے کو تم یہ کرتے رہے، وہ ترقی کرتے کرتے تم پر حکمران پر تم ذلیل ہوتے چلے گئے، وہ حکمران بنتے چلے گئے، ان کو عروج ملتا چلا گیا۔ یاد رکھیے دوستو، قومیں ہوں، ہم تو قوم نہیں ہے، مسلمان قوم نہیں ہے، مسلمان ایک نظریہ ہے، اسلام ایک نظریے پر، ہم قوم تو رنگ کی بنا پر ہوتی ہے، قوم تو نسل کی بنا پر ہوتی ہے۔ ہماری مسلمانوں کی بظاہر جو یہاں نسلیں چل رہی ہیں ان میں نہ قبائلی کوئی اصلیت ہوتی ہے، نہ نسلی ہمارا اکٹھ ہوتا ہے، نہ رنگ ہمارے ایک جیسے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چٹا ہے، کوئی یورپین ہے، کوئی افریقی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی تورانی ہے۔ قومیں زبان کی بنیاد پر ہوتی ہیں، ہماری زبانیں بھی جدا جدا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی ایرانی، کوئی تورانی، کوئی افغانی، کوئی عربی، کوئی فارسی، ہر قسم کی زبانوں والے بھی ہیں، ہر قسم کے رنگ والے بھی ہیں، ہر قسم کے جو ہے وہ قبیلوں والے بھی ہیں، لیکن جب آتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سارے مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو مسلمان قوم نہیں، مسلمان ایک امت ہے، مسلمان ایک نظریہ ہے اسلام، اس پر مجتمع ہے، بلکہ مسلمان ایک پارٹی ہے، پارٹی میں مختلف نظریات، مختلف نسلوں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا نظریہ ایک ہوتا ہے، تو ہمارے اندر بھی مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں، ہمارا نظریہ ایک ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی الہ نہیں، اور اللہ کے محبوب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہے۔
اللہ کے رسول ہیں، ہمارے آقا مولا ہیں، یہ چیز اختیار کر لے. یہ ایمان تو بظاہر روز تو پڑھتا ہے زبان سے، لیکن عملاً بھی اپنی زندگی میں اللہ کو واحد مان لے، اللہ کے سوا ہر خدائی کا بہتان کر دے. وہ خدائی خواہ تیرے اندر سے نکلے ہوگا شیطانی نفس شیطانی جو اپنے اندر کا شیطان، وہ بھی ایک الہ بن جاتا ہے تیرے اندر، وہ بھی بت بن جاتا ہے. اس بت کو بھی پاش پاش کر کے صرف ایک کے سامنے تو جھک جا، دنیا میں تجھے اٹھا دیا جائے گا. سر تم خدا کے ہو، خدائی ہے تمہاری ساری، تم اس کے بن جاؤ، ساری خدائی تمہارے سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری حکومتیں، آج ہمارے حکمران اللہ کے دین سے بدکتے ہیں، اسی لیے دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنتی ہے. مشرف ذلیل ہو کے چلا گیا، آج یہ اسلام کی عزت کو سوار نہیں رہے، انہوں نے بھی ذلیل ہو کے جانا ہے. انہوں نے بھی جو بھی اسلام کے ساتھ، یاد رکھیے گا، جو اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ بے وفائی کرے گا وہ دنیا سے ذلیل ہو کے جائے گا. آج بریگیڈیئر صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، میں نے کہا کہ سب سے پہلے غداری اس ملک کے ساتھ، اس جمہوریت کے ساتھ، دین کے ساتھ، قوم کے ساتھ ایوب خان فوجی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے کی تھی. آج دنیا میں اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں اس کی قبر ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں اس کی قبر ہے. لیکن جنہوں نے اس ملک کے ساتھ وفا کی، اس کی قبر کے پاس جاؤ، قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر کے پاس. میں تو خود جاتا ہوں، تو جب صرف وہاں سے وہ بدلتے ہیں نا سپاہی، وہ جو ان کی لگی ہوتی ہے، اس وقت انسان کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے. اور جب بھی قبر کے پاس سے گزرتا ہوں تو ابا جی کا یہ شعر گنگناتے ہوئے گزرتا ہوں کہ چل بسا کون کے ہے در سے بے تاب جہاں، آہو نالا نے یہ باندھا ہے المناک سما، زیس پر آج مسلمان کی احساس کراں، کس کے مرنے کی یہ پردرد خبر آئی ہے، موت آئی نہیں ملت میں مگر آئی ہے. آج بھی ہستیوں کو لوگ یاد رکھتے ہیں. یہ جو سکندر اعظم، یہ ہمارا پنجاب پورا، انڈیا کا مشرقی پنجاب، انڈیا کا چندی گڑھ اور انڈیا کا ہریانہ، یہ 4 صوبوں کا ایک پنجاب تھا، اور اس کا وزیر اعظم سر سکندر ایاز تھا. سر سکندر ایاز وزیر اعظم پنجاب کی حیثیت سے علامہ اقبال کی دفنانے کے لیے شاہی مسجد کے دروازے کے سامنے اجازت نہیں دیتا تھا. یہ انگریز گورنر نے بعد میں اجازت، وہ مسلمان ہو کے اس نے اجازت نہیں دی، انگریز گورنر نے اجازت دی. اور پھر علامہ اقبال کی وہاں مزار لگی. علامہ اقبال کی مزار پہ جاؤ، وہاں قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، وہاں لوگ حاضری کے لیے جاؤ. جس جلسہ میں بھی جاؤ، وہ جلسہ، وہ تقریر، کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اس کی تقریر ہی مکمل نہیں ہوتی، کوئی سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو. جب تک علامہ اقبال کا شعر پڑھے گا نہیں، کسی کی تقریر ہی مکمل نہیں ہوتی. اور سکندر یاد، اس کے مزار پہ پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہوگا، کوئی پوچھنے والا، کوئی صاف کرنے والا بھی نہیں. وہ سکندر ہے، وہ سکندر اعظم کہ جس کے بارے میں کہا تھا وقار بالی مرحوم نے کہ یہ ترنا پھرنا پگڑی باندھتا تھا اوپر شملے والی، یہ ترنا پھرنا دیکھ ذرا کیا شان ہے شلواروں کی جو سینے تانے پھرتے ہیں، اولاد ہے سب غداروں کی، ٹامی کی پرستش کی ہوتی ہے. کاش ہمارے باپ نے بھی کچھ ایسی کوشش کی ہوتی، انگریز کا ٹوڈی بن جاتا، کفار سے سازش کی ہوتی. اے کاش ہمارے باپ نے بھی. یاد رکھو، ان سازشیں کرنے والے، وہ ٹوڈی بننے والے، وہ کمائیاں کرنے والے، وہ جائیدادیں بنانے والے، وہ گئے، آج ان کا نام و نشان لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور وہ قائد اعظم، وہ علامہ اقبال، وہ ہستیاں ان کے نام پہ آج بھی مر مٹنے والے. میں سوچ رہا تھا کہ قائد اعظم کو گزرے ہوئے اتنے سال ہو گئے، آج بھی کوئی ایک ہاتھ اللہ ماشاءاللہ ذلیل ہو پاکستانی، وگرنہ کسی کے سامنے اگر قائد اعظم کا ٹیڑھا نام لیا جائے تو مرنے مارنے پہ تر جاتے ہیں. مجھ جیسا آدمی مرنے مارنے پہ. یہ کیا تھا کہ اس کے محمد علی جناح تھا نا نام کے لحاظ سے، اور محمد علی نہیں ہوں گے، اور جناب احمدی سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ نہیں ہوں گے. ہزاروں لوگ جناب احمدی سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہزاروں محمد علی گزرے ہیں، لیکن محمد علی جناح میں کیا بات تھی؟ وہ اس کا کردار تھا، وہ اس کا عمل تھا، وہ اس کی سیرت تھی، وہ اس کا عمل جو پاکستان کی صورت میں اس نے ہمیں تحفہ دیا. اپنے بڑھاپا کی، پیرانہ سالی کی، بیماری کی حالت میں کوششیں کر کے، کاوشیں کر کے، ہندو کے ظلم سے ہمیں چھڑانے کے لیے، انگریز کی غلامی سے نجات دلانے. ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر پاکستان نہ بنتا تو چند سالوں کے اندر تمام مسلمان جتنے بھی زمین
زمیندار تھے سب بھکاری بن جاتے، ان کی زمینیں ہندو بنیا کے پاس رہن تھی، ان کی ملکیت میں نیلامی ہو جاتی، ان کے مکانوں کی نیلامی ہو جاتی، ان کے جانوروں کی نیلامی ہو جاتی، ان کے بیلوں اور بھینسوں کی نیلامی ہو جاتی، اور مسلمان جو آج بڑے بڑے جاگیردار اور زمیندار بنے ہوئے ہیں یہ سارے بھکاری ہوتے آج اگر کاجازو پاکستان بنا کے نہ جاتے۔ آؤ اس پاکستان کے بنانے پر اس کا شکر ادا کرو اور اس اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس اللہ نے یہ اپنے بندوں کی کوششوں کو قبول کرتے ہوئے یہ خطہ زمین ہمیں دیا۔ آج ہم امن میں ہیں۔ 3-4 دن ہوئے ایک مشاعرہ تھا انڈیا سے، وہاں سے ایک بچی پڑھ رہی تھی نظم گجرات شہر پر، اتنا کہ میں دوسرے کمرے میں تھا، وہاں سے آواز سن کے آیا اور بے تحاشا پہلا شعر سنتے ہی وہ اپنا درد بیان کر رہی تھی، گجرات میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے شاعری میں، تو بے تحاشا دھاڑے مار مار کے میں نے رونا شروع کر دیا۔ ان سے پوچھو ان کا حال، ان سے پوچھو یہاں امن میں ہو، سکھ میں ہو، چین میں ہو، جو چاہتے ہو جی جیسے جی چاہتے ہو زندگی گزار رہے ہو، جیسے جی چاہتے ہو کماتے ہو، کھاتے ہو، آزاد ہو۔ اگر غلام بنے ہوئے ہو تو اپنی مرضی سے بنے ہوئے ہو نا۔ اگر کسی چودھری، کسی میاں، کسی بڑے، کسی وڈیرے، کسی زرداری، کسی مزاری، کسی لاچاری کو تم پر مقتدر اقتدار دیا ہوا ہے تو تم نے اپنی مرضی سے دیا ہوا ہے نا، وہ ڈنڈے کے زور سے تو نہیں آ سکتا۔ اپنی مرضی سے تم اب چاہو، تمہارے پاس ووٹ کی طاقت ہے، تم میاں سے بھی اقتدار چھین سکتے ہو، تم بھٹو سے بھی اقتدار چھین سکتے ہو، سرداری، لاچاری، مزاری سب سے اقتدار چھین کے اپنے نمائندوں کو، اپنوں میں سے غریب لوگوں کو دے سکتے ہو۔ یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے، یہ تمہارے اپنے۔ تو یہ کس وجہ سے تمہیں اختیار ملا؟ اس وجہ سے کہ آج ملک پاکستان ہے تمہارے پاس، اس کے ساتھ وفادار بن جاؤ، اس کے ساتھ وفادار بن جاؤ۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس احسان کی ناقدری کرو گے تو یاد رکھو مٹ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ وفا کا رشتہ استوار کر لو۔ یہ سارے جتنے جو ہیں یہ فوجی جو ہے کھانے والے، یہ پولیس والے کھانے والے، یہ وابڈا والے کھانے والے، یہ جتنے بھی وزیر کھانے والے، یہ مشیر کھانے والے، سارے پاکستان کو کھا رہے ہیں، اور جس کو کھا رہے ہو اس کے ساتھ وفا کرو، اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، لٹیرے نہ بنو، اس کو کھاؤ لیکن رحم کرتے ہوئے اس پر رحم کرو، اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں، اپنے مال لڑانے کے لیے تیار رہو۔ دشمن ہر وقت طاقت میں ہے، دشمن ہر وقت نظریں رکھی ہے، کب تم کمزور ہوگے اور کب تو وہ اپنے توپ و تفنگ تم پر چلائے گا، یاد رکھو۔ اس کو بھی جواب سخت دینا ہے، اور اس کو جواب سخت دینے کے لیے قیادت صالحہ کا تمہارے اندر سے ابھرنا لازم ہے۔ آج کو فاجر جو تھے ابی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا تھا ایک پریس کانفرنس میں سال 71 میں، جتنے بڑے بڑے جاگیردار تھے سارے پیپل پارٹی میں چلے گئے، اور پیپل پارٹی کا جو نعرہ تھا وہ سوشلزم تھا، اور سوشلزم کا مقصد تھا کہ تمام جائیدادیں، کارخانے ہتھیار ہو، ہر ایک اپنا کام کرے۔ یہ سوشلزم کا نتیجہ ہے، یعنی سوشلزم ذرائع پیداوار، زمینوں اور کارخانوں کو اپنی ملکیت میں لیتے، قومی ملکیت میں۔ اسلام ذرائع پیداوار کو کچھ نہیں کرتا، جتنا جی جائے کارخانے بنا لو، زمینیں بنا لو۔ اسلام پیداوار پر قدغن لگاتا ہے کہ مال جمع کرو گے 40% دو گے، فصل ہوگا 10واں دو گے، غیر نہری ہوگا تو 20واں دو گے، یعنی اسلام پیداوار پر قدغن۔ تو انہوں نے سوال کے اخباری نمائندے نے کہ اسلام پیداوار پر قدغن لگاتا ہے، سوشلزم ذرائع پیداوار چھینتا ہے، پھر کیا بات ہے کہ یہ جاگیردار بڑے بڑے یہ سوشلسٹ پارٹی کی جانب جا رہے ہیں اور اسلامی پارٹی کی جانب کسی کی جانب نہیں آتے؟ ابا جی نے فرمایا تھا کہ جہاں سوشلزم ذرائع پیداوار چھینتا ہے لیکن وہاں کوئی اخلاقی اقدار اس کی نہیں ہے، جیسی مادت بالآزاد جانوروں کی طرح عیاشیاں کرتے پھرو، زندگی گزارتے پھرو، تمہیں اسلام جہاں حیثیت دیتا ہے، ذرائع پیداوار کو آزاد رکھتا ہے، پھر تھوڑی سی پیداوار پر قدغن لگاتا ہے، وہاں یہ اخلاقی حدود بھی مقرر کرتا ہے کہ ان اخلاق سے باہر تم نہیں نکل سکتے، یہ تمہاری قیود ہے، یہ تمہاری حدود ہے، یہ تم پی سکتے ہو، یہ نہیں پی سکتے، یہ تم کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے، یہ یہاں تک تم تمتع کر سکتے ہو، اس سے آگے تمتع ادھر ادھر جاؤ گے تو وہ حرام ہو جائے گا، وہ برائی ہو جائے گی، اس پر تمہیں سنسار کیا جائے گا۔ اسلام جہاں مال پر جو ہے وہ ضبط نہیں کرتا، وہاں اخلاق پر قدغن لگاتا ہے، اور جس بندے کے اخلاق اور کردار سنور جاتا ہے اس کے اندر سے ویسی مال ہے، ویسی مال کی عزت ہو جاتی ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں جاگیردار کہ ہمارا مال رہے یا نہ رہے، جائیدادیں رہے یا نہ رہے، ہماری عیاشیوں پر، ہمارے کردار پر قدغن نہ ہو،
تو بے کردار ہم جس طرح جی چاہے زندگی گزارتے پھریں. آؤ دوستو یاد رکھو ہم نے اپنے کردار کو سنبھالنا ہے, اپنے دوستوں کی تربیت کرنی ہے, اپنے یاروں کی تربیت کرنی ہے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں ایک وقت آتا ہے جب جو بھی دعا حاجی کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے, لیکن وہ وقت کسی کو پتہ نہیں چلتا کون سا وقت ہے. خیال انسان کا سرا ایک چلتے پھرتے خیال کی مانند گزر جاتا ہے. وہ وقت جو مقرر کیا ہوا ہے زور کے بعد وقوف عرفہ میں, سارے حاجی ہاتھ اٹھا کے گڑگڑا کے اللہ کی بارگاہ سے التجائے مانگ رہے ہیں, اپنے لیے دعائیں, اللہ ہمارا یہ کام کر, میرا یہ کام کر. ایک نوجوان ہے سر جھکائے کھڑا ہے اور کچھ نہیں مانگ رہا. میں نے کہا کہ تو کیوں, ایک شخص ہے وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے نوجوان ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس نے قصدگائی, اے اللہ میرے دوستوں کو صحیح فرما دے. باقی سارے اپنے لیے, وہ کہہ رہا ہے میرے دوستوں کو صحیح فرما دے, میرے دوستوں کو. میں نے پوچھا سارے اپنے لیے مانگ رہے, تو دوستوں کے لیے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو ان دوستوں کے پاس لوٹ کے جان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, انہی کی معاشرت میں میں نے زندگی بسر کرنی ہے. اگر وہ اچھے ہو گئے تو میں بھی اچھا ہو جاؤں گا, وہ برے ہو گئے تو میں بھی برا ہو جاؤں گا. تو دوستوں اپنے ماحول کو درست رکھیں, اپنے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کریں, اچھے دوست بنانے کی کوشش کریں, اچھی مجلس اختیار کیا کریں. اچھی مجلس آپ کو بھی اچھا بنا دے گی, اچھی دوستی آپ کو بھی اچھا بنا دے گی, اچھی سنگت آپ کو بھی اچھا بنا دے گی. اچھے دوست بنائیں, اچھی پارٹی بنائیں, اچھے لوگوں کو اپنے اوپر اقتدار دیں, اچھے لوگوں کو ووٹ دیا کریں تاکہ وہ آئیں اور اللہ کے دین کی یہاں حکومت قائم, اللہ کی حکومت یہاں قائم کریں, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو اس زمین پر نافذ کریں. یاد رکھو دوستو, اور قوموں کی نجات اپنے اپنے نظریات میں ہوگی, لیکن ہماری نجات اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں ہے. اس غلامی سے دور ہو جاؤ گے, دنیا میں اسی طرح ذلیل ہوگے جس طرح آج ہو رہے ہو. آؤ اس غلامی کا کلادہ عملاً, یہ نہیں کہ زبان سے الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ, سیرت رسول پر جان بھی قربان ہے. اور ہم کہیں کہ وہ کہیں کہ سیرت النبی مناؤ, یہ کہیں کہ میلاد النبی مناؤ, میلاد النبی اور سیرت النبی کے جنگلوں میں پڑے رہو, یہ مناتے رہو. اور عمل جس کردار کی جانب, جس سیرت کی جانب, جس کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے تشریف لائے, جس کے لیے آپ تشریف لائے اس دنیا میں, مبعوث ہوئے آپ اس دنیا میں, اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا آپ کو اس دنیا میں, اس مقصد سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو تو معاذ ذات کے ساتھ وہ اپنا بھی محبت کر سکتا ہے. ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا بھی نفرت نہیں کر سکتا. بلکہ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی, ابو لہب آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد بے فکر ہو جا. ابو طالب چلے گئے, اب میں تیرا باپ ہے, میں ساری دشمنیاں طرف کر دی. یہ ذات محمد کے ساتھ یہ پیار تھا. اور جب ابو جان نے کیا ذرا نظریہ تو پوچھو, اس کا نظریہ کیا ہے, وہ تو تمہارے الہوں کو برا بنا کہتا ہے. پھر گیا ہمارے منات خدا کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. ہم نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ فرمایا کہ وہ کچھ پورتیاں پر, تو پھر منہ سے زبان سے ہولی ہولی جو ہے وہ باتیں کرتے ہوئے نکل گیا. تو یعنی ذات محمد سے پیار اس کو بھی تھا, مقاصد محمد سے دشمنی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات سے دشمنی, عقائد سے جو دشمنی تھی. اگر ہم ذات کے ساتھ ہم یا وہ کرتے ہیں اور جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف, اس مقصد کو بلائے رکھیں, تو اس بات ذات سے محبت رکھنا اور مقصد اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں کوئی قدر نہیں ہوگی. یاد رکھو دوستو, ذات سے محبت اور صفات سے بھی محبت, ذات سے محبت, کردار سے بھی محبت. اور کردار سے محبت کیا ہے؟ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع, کہ اگر تو دعوی محبت پہ سچا ہوتا تو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا, کیونکہ محب تو محبوب کے قدموں کی تلاش کرتا ہے. اور سنت بھی وہ آسان سنت ہے, آسان انفرادی سنت ہے, ایک تیری ذات کے ساتھ ہے کہ تو لباس ایسا پہنے, تو اس طرح کھائے جس طرح رسول, یہ آسان سنت ہے, یہ تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. سنت جو غلبے کا سبب بنے گی دنیا میں, تمہارے غلبے کا سبب بنے گی, جو اقوام عالم میں تمہیں سرخروغ اور بلندی عطا کرے گی, وہ سنت ہے جو بدر کی سنت ہے, جو احد کی سنت ہے, ہجرت مدینہ کی سنت ہے, حنین کی سنت ہے, کربلا کی سنت ہے. یہ سنتیں ہیں
یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے. قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی. یاد رکھیں دوستو، یہی شریعت کا مقصد ہے، یہی اسلام ہے اور یہی طریقت کا مقصد تھا. یہ طریقت کے مقاصد آج غلط انداز میں لوگ پیش کر رہے ہیں. یہ نہیں، طریقت کا مقصد شریعت سے جدا نہیں، شریعت کے مقاصد ہی طریقت کے مقاصد تھے. طریقت کا راستہ کیوں اختیار کیا گیا؟ جب خلافت پر خلافت پر جہان نے قبضہ کر لیا اور خلافت راشدہ نہ رہی بلکہ صرف خلافت رہ گئی، تو پھر اہل اللہ نے اللہ کے نیک بندوں نے کہا ایک بیعت کا سلسلہ وہ بھی شروع کر دو جو بیعت علی منہاج نبوت ہو. اور وہ بیعت کیا ہو کہ بندے کی گناہوں سے توبہ کرا کے ایک اللہ اور اس کے رسول کے در پہ جھکانے والی توبہ. یہ طریقت کا اصول تھا. یہ نہیں تھا کہ اس کے 1 لاکھ مرید بن گئے، اس کے 10 لاکھ مرید بن گئے، اس کے 50 لاکھ مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے یہ سلاسل نہیں آئے تھے، یہ نہیں بنی تھی، یہ نظام نہیں چلے تھے کہ فلاں کے بہت زیادہ مرید ہوں گے، فلاں کے بہت کم مرید ہوں گے، فلاں کے مرید چودھری ہوں گے، فلاں کے مرید غریب ہوں گے. یہ گنتی اور شمار کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو طریقہ تھا کہ خلافت راشدہ نہیں رہی، صرف خلافت بن گئی ہے. خلافت راشدہ نہیں رہی، صرف خلافت بن گئی ہے. تو آؤ بیعت علی منہاج نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس طریقہ پر وہ سلسلہ ختم نہ ہو جائے. وہ سلسلہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے. جب بھی خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی، جب بھی خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی، جب بھی کوئی خلیفۃ اللہ کہلانے کا مدعی ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے طریقت کے سلسلے، یہ سب خود بخود ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ان کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ کیونکہ اعلاء کلمت الحق کے لیے کوئی ایک امام، کوئی ایک کوئی مرکز نہیں ہے. یاد رکھو دوستو، یہ ساری کوششیں، یہ ساری کاوشیں اس مرکز کو قائم کرنے کے لیے ہم نے بنانی ہے، ہم نے اختیار کرنی ہے. وگرنہ خلیفۃ الرسول تو صرف ایک صدی کے فرق کے اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات ہے. عمر فاروق کو جب خلیفۃ رسول کہا گیا، خلیفۃ الرسول عمر فاروق کو بھی نہیں کہا، خلیفۃ الرسول عمر فاروق کو نہیں، خلیفۃ رسول، رسول کے خلیفہ کا خلیفہ. آپ نے فرمایا اس طرح نہ کرو، یہ ایک سلسلہ چل جائے گا، آئندہ آنے والے نسلوں کو تکلیف ہوگی. اگر کہنا تو پھر امیر المومنین کہتے ہم سے اب، یعنی پہلا امیر المومنین عمر فاروق کو اس لیے کہا گیا کہ ان کو خلیفہ رسول کسی نے نہیں کہا، خلیفہ رسول صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ سلسلہ چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا خلافت راشدہ کا. صرف خلافت تو باقی رہی. تو اس لیے یہ طریقت کا مختلف انداز میں اہل اللہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے تربیت گاہیں بنائی تھی، جہاں خانقاہیں بنائی تھی. آج ہمارے دربار اور آستانے بن گئے ہیں، پہلے یہ خانقاہیں ہوا کرتی تھی. کبھی بھی بیٹا یاد رکھو کہ دربار عالیہ چورشی یا آستان عالیہ چورشی نہ لکھا کرو، خانقاہ وجدیہ چورشی. جب اشتہار چھاپو نا تو ان میں خانقاہ ہوگی. جب خانقاہ کا تصور ہوگا تو ساتھ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہم نے وہاں سے کوئی تربیت کے لیے. اور جب دربار اور آستانہ کا نام آئے گا تو یہ آپ کے تصور میں آئے گا کہ بڑی اعلیٰ جگہ ہے، وہاں ہم نے حاضری دے دی ہے اور ماتھا ٹیک کے واپس آنا ہے. وہاں آستانے اور دربار سے یہ تصور آئے گا اور خانقاہ سے یہ تصور آئے گا ہم نے جا کے کچھ حاصل کرنا اپنی زندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بجائے مجھے اور آپ سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی اطاعت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تتبع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کے غلبہ کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سب کچھ تج دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.